جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال 05192224900. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 میں ڈاکٹر احسن حمید عرفان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی 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 میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلے تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم کہ جو صحت کارڈ ہے, اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڈا ہوگی, پیرا دباٹا ہو گیا, اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہو گئے, وہ لوگ اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں, پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آ کے اپنے گھر بیچ دیتے تھے, زمینیں بیچ دیتے تھے, اور زمینیں مطلب اتحاد سے گروی رکھوا دیتے تھے. تو پہلے تو ان سب ماؤں کی, ان بچوں کی, ان سب لوگوں کی آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب دعا ہے. جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں بہت بڑا اسٹیپ ہے, لیکن اب ایونچولی ساری قوم اس بات پہ آپ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ ہوا. تو تھینکس ٹو یو خان صاحب. اور دوسرا آپ کا جو یہ اسٹینڈ ہے, لٹرلی کل ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو, لٹرلی مطلب 2-3 دنوں سے وہ میڈیا بھی بار بار جو ہے نا لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک ہی پڑھی جا رہا ہے. لیکن I want to really appreciate your leadership, and I think پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک, ہم نوجوان, ہم آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سیف ہینڈ میں, اور ان شاء اللہ امید ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ آئیں گے. اور یہ جو ہمارے اوورسیز ووٹ ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے 2/3 میجورٹی تبھی آئے گی کہ جب اوورسیز کو بھی ایک حق ملے گا ووٹ کرنے کا. تو آل دا بیسٹ خان صاحب. آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہی خان صاحب ہوں کہ جن سے ایک دفعہ ایک ٹائم پہ ہم سب ملا کرتے تھے. اسی لیے آئی ہوپ ہے, میری امید ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ سے آ جائے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دیکھیں دو چیزیں تھیں. ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ, میں یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور اس بڑی مشکلوں سے یہ شروع ہم نے چھوٹے پیمانے پہ پہلے پختونخوا میں شروع کیا, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا پختونخوا کے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس, اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گئے. اور وہ بڑا, میں عثمان بزدار کو آج خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنا اس کو برا بھلا کہا گیا, جتنا انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا جو بھی صحیح معنی میں. دیکھیں کیا پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کم کرنے کی کوشش اس چیف منسٹر نے کی. وقت تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی. اور یہ ہیلتھ کارڈ 400 ارب روپے ایک گورنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے, تاکہ ہر غریب خاندان, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب بیماری آتی ہے. پہلے وہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں, ایک بیماری آتی ہے, قرض مقروض ہو جاتا ہے, سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام, بلکہ سفید پوش کے لیے بھی یہ سب سے بڑی نعمت. دوسری بات آپ نے کی جی یہ جو ابھی لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی, دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے کہا, میری اپنی پارٹی ممبرز نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں. جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں. تو وہ 20-25 کروڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے, تو ہم 30 کروڑ روپیہ دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے, یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا؟ یہ چوری کا پیسہ آنا تھا. یا تو میرے پاس 4 گورنمنٹ تھی, ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی, باہر سے بھی پیسہ آیا ان کے پاس, تو ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ تھی. میرے پاس تو 4 گورنمنٹس تھی, میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں. 30-30 کروڑ روپیہ کیا ہے حکومت کے لیے 20-30 لوگوں کو دینے کا؟ لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں؟ میں وہی کر رہا ہوں. پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگا میں ہوا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا, انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا, میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں 05192244900. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟
میں مائرہ احمد بات کر رہی ہوں میاں والی سے. سر میں خود بھی کیمیکل انجینئر ہوں اور میں یہاں انڈسٹریل زون میں رہتی ہوں میاں والی کے. اچھا جی جی سر میاں والی میں 10 سال میں یہاں 10 سال سے رہتی ہوں. کبھی اتنی روڈز نہیں بنی تھی, کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے اب ان عثمان بزدار کے دیکھا ہے ٹائم میں کہ جتنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور سر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں کیا وہ یہیں پہ اسٹاپ ہو جائیں گے؟ جیسے روڈز بن رہی ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیا وہ آپ کے جانے سے یہیں پہ وہ منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے یا آپ لوگوں نے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہیں؟ اور دوسرا سر میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑھی لکھی باشعور خواتین ہیں اس ملک کی, ان کے لیے اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں, ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائیے گا کہ وہ بھی واپس اپنے آپ قوم کی خدمت کر سکیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے. جی بہت شکریہ. پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انالیسز ہوگی, اور وہ ایک ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, KPIs جسے کہتے ہیں, اگر یہ آج سٹڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور 3.5 سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختونخوا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور جو غریبوں کے لیے کیا ہے, جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے. اور پختونخوا کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا صحت کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے پختونخوا کی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھ ہی لیا کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے, جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جدھر تحریک انصاف نہیں, ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا, تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا, پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا, تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے, ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں, یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں. اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو؟ 30 سال جو حکومت کر رہے تھے یا جو 3.5 سال میں آئے؟ اور دوسری چیز آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے. اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. میں یہ واضح کر دوں اپنی ساری قوم کو, میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں, میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں اینٹی امریکن ہوں, نہ میں اینٹی انڈیا ہوں, نہ یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں. یہ تو کوئی جاہل ہی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے. ہاں ہم پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں. میں افغانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کے خلاف بولا ہوں, لیکن ایک اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہو ان سے. دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکٹ, 2 دوستوں کے بیچ میں رسپیکٹ. ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے, غریب بھی ہوتا ہے, لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو. جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں, کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں, آپ کے لوگ بھی مریں, 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں, آپ کا ملک اجڑ جائے, اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے, اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں. اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے, لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا. یہ ہوتی ہے دوستی. غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائے کہ جو حکم ملے, 80,000 لوگ آپ مروا چکے ہیں, اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نا, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے, میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے. یہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے, انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں.